یوم دفاع شہداء کے حوالے سے جی ایچ کیو پر اس وقت خصوصی تقریب جاری ہے. آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. ناظرین، یوم دفاع شہداء کے سلسلے میں منعقدہ مرکزی تقریب کا باضابطہ طور پر آغاز ہونے جا رہا ہے. صدر مملکت اس تقریب میں شامل ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ان کو ٹی وی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں. آرمی چیف جنرل اور وفاقی وزراء، شہداء کے لواحقین بھی اس تقریب کا حصہ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم. یوم دفاع شہداء 2021 کی اس باوقار تقریب میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور میں ہوں سدرا اقبال. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 1947 میں ایک قوم نے ایک ملک حاصل کیا تھا اور 65 میں ہم نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ ہم وہ زندہ قوم ہیں جو اپنی بقا کی جنگ لڑنا بھی جانتے ہیں اور دشمن کو سبق سکھانا بھی. وقت بدلا، زمانے کے انداز بدلے، مگر اس قوم کا عزم اور مقصد ہمیشہ ایک ہی رہا: پاکستان کی تعمیر بھی اور پاکستان ناقابل تسخیر بھی. 1947 سے لے کر آج تک پوری قوم کی ایک ہی آواز ہے: وطن کی مٹی گواہ رہنا، عظیم ہے تو عظیم تر ہم بنا رہے ہیں. خواتین و حضرات، مادر وطن کے نام اپنے لکھے ہوئے کچھ اشعار سے آغاز کرتے ہیں. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے. خدا نے جو بھی دیا ہے مقام تم سے ہے. اے مادر وطن، تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب. تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب. میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے. میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے. اور میں معتبر ہوں زمانے میں تیری نسبت سے. میں معتبر ہوں زمانے میں تیری نسبت سے. جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے. میرے وطن میرا سارا مقام تم سے ہے. خواتین و حضرات، قوموں کی تاریخ میں کچھ دن ایسے ہوا کرتے ہیں جو محض دن نہیں رہتے بلکہ وقت سے کہیں زیادہ قیمتی ہو جاتے ہیں. وقت کے دائروں سے نکل کر یہ دن پوری قوم کا جیتا جاگتا جذبہ بن جاتے ہیں. آزمائش کے یہ دن علامت بن جاتے ہیں قوم کے وقار کی، ثابت قدمی کی اور غیر متزلزل ارادوں کی. خواتین و حضرات، آزمائش کے یہ دن ہی صحیح معنوں میں کسی قوم کو ناقابل تسخیر بناتے ہیں. طوفانوں میں ڈٹے رہنے کا ہنر سکھاتے ہیں. یہ دن ہی تو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم رہیں نہ رہیں مگر وطن کی حرمت پر کبھی آنچ نہ آئے. یہ سبز لالی پرچم کبھی جھکنے نہ پائے. میں جو بھی کچھ ہوں جہاں ہوں تیرے سبب سے ہوں. سو میں رہوں نہ رہوں تو رہے صدا اے وطن. خواتین و حضرات، 6 ستمبر جسے ہم ہر سال یوم دفاع شہداء کے طور پر مناتے ہیں، محض ایک دن نہیں ہے بلکہ بطور قوم ہماری قومی یکجہتی، حوصلوں، جرتوں اور لازوال قربانیوں کا ترجمان ہے. 6 ستمبر ایک ایسا وعدہ ہے جو ایک قوم نے ایک ملک سے کیا. اس سرزمین کو مضبوط بنانے کا وعدہ، محفوظ بنانے کا وعدہ. ہر دور میں آنے والی نسلیں اس وعدے کو نبھاتی آئی ہیں، اپناتی آئی ہیں اور اس وطن کی مٹی کو اپنا گواہ بناتی آئی ہیں. بے شک خواتین و حضرات، اس دھرتی سے محبت ہمیں اپنے بزرگوں سے، اپنے پرکھوں سے ورثے میں ملی ہے. صورتیں کتنی ہیں جو دیدہ نمناک میں ہیں. صورتیں کتنی ہیں جو دیدہ نمناک میں ہیں. ہڈیاں اپنے بزرگوں کی اسی خاک میں ہیں. خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ وطن سے محبت کا یہ ورثہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو امانت سمجھ کر پوری کامیابی سے سونپ رہے ہیں. اس سرزمین سے کی جانے والی یہ محبت کسی عمر کی محتاج نہیں. یہ جاوداں ہے، اس میں کل اور آج نہیں. تو ہے روشن فلک، ہم ستارے تیرے. تو سلامت رہے تو ہم بھی ہیں جاوداں. امجد اسلام امجد صاحب کے لکھے ہوئے خوبصورت بول ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہیں. پاکستان سے ہمارا عشق لازوال ہے.
اور آج کی اس پروقار تقریب میں ہمارے درمیان ایسٹ پاکستان سول آرمڈ فورسز کے وہ غیور بہادر بھی موجود ہیں جنہوں نے 1971 میں مشرقی پاکستان کے محاذ پر اپنے ملک کی محبت میں بے شمار قربانیاں دیں۔ آپ نے اس وقت افواج پاکستان کا ساتھ دیا جب مشرقی پاکستان میں ہماری افواج انتہائی مشکل حالات کا سامنا کر رہی تھیں، اور یہ وہ وقت تھا جب دوست اور دشمن کے بیچ میں فرق کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا تھا۔ جی ہاں، خواتین و حضرات، وطن سے بے لوث محبت کے لیے انہوں نے ایسی صعوبتیں، ایسی تکلیفیں، ایسی اذیتیں برداشت کیں جن پر تاریخ آج بھی حیران نظر آتی ہے، مگر یہ پھر بھی کہتے ہیں کہ میرے تن کے زخم نہ گن ابھی، میرے تن کے زخم نہ گن ابھی، میری آنکھ میں ابھی نور ہے، میرے بازوؤں پہ نگاہ کر، میرے بازوؤں پہ نگاہ کر، جو غرور تھا وہ غرور ہے۔ ان کے گھر جلائے گئے، انہیں جنگی قیدی بنایا گیا، مگر وطن کی محبت سے یہ ایک لمحے کے لیے بھی، ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، ڈٹے رہے۔ ہمیں ان پہ ناز ہے اور ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ان میں سے چند آج ہماری تقریب کے خصوصی مہمان ہیں۔ حاجی نصیر الدین صاحب، دلشیر انصاری صاحب، عباس اشرفی صاحب، شیخ محمد مقیم صاحب، محمد انور صاحب اور رحمت علی صاحب۔ آج پوری قوم آپ کے جذبوں اور عظیم قربانیوں کو تہ دل سے سلام پیش کرتی ہے۔ جی ہاں خواتین حضرات، امتحان چاہے جتنا کڑا، وقت چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اپنے مضبوط ارادوں، مثالی اتحاد اور ثابت قدمی سے ہم ہر میدان فتح کرنا جانتے ہیں۔ 65 کے محاذ کی طرح آج بھی اس قوم کا جذبہ بلند ہے۔ دہشت گردی سے مقابلہ ہو یا قدرتی آفات کا سامنا، پاکستانی قوم نے ہر مشکل وقت میں اپنی غیور افواج پر ہمیشہ ہمیشہ بھروسہ کیا، اور دونوں نے مل کر حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اور یہی محبت، یہی جذبہ اس نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے۔ ہم نے کچھ ایسے حالات، ایسے چیلنجز کو بھی پار کیا جو دنیا کے لیے واقعی حیران کن تھا۔ پاکستان کی غیور عوام ہر آزمائش، ہر امتحان میں اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ خواتین و حضرات، جو قومیں اپنے ان اسلاف کو بھول جاتی ہیں جو اپنی سرزمین کی بقا کی خاطر اپنے لہو کے نذرانے پیش کرتے ہیں، پوری انسانی تاریخ گواہ ہے کہ وہ قومیں کبھی سرخرو نہیں ہوتی۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں ان شہداء کو جن کے حوصلوں کے آگے موت بھی بے بس نظر آتی ہے۔ یہ وہ ہیں جو موت کو مات دے کر مسکراتے ہیں۔ یہ کیسے سب شکن ہیں جو لڑتے لڑتے میدان ہی نہیں زندگی فتح کر لاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، میں اکثر سوچتا ہوں کہ آخر دل میں چھپا وہ کون سا جذبہ ہوتا ہے جو ایک عام انسان کو شہید کے مرتبے پر فائز کر دیتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ شہید کبھی مرتا نہیں، ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ آج کا دن ہمیں یہی سکھانے آیا ہے کہ ایک شہید کے دل کی آرزو کیا ہوتی ہے۔ پاک افواج کا یہ جری جوان اپنے فرض کے آگے بہت ہی قیمتی رشتوں کو قربان کر دیتا ہے، اپنے پیاروں کی انتظار کرتی آنکھوں کو پیچھے چھوڑ کر ان کی محبتوں، ان کی دعاؤں کے سائے میں آگے بڑھتا رہتا ہے، اپنے ہدف کو پاتا ہے، اور یہاں تک کہ سب سے بڑی قربانی دے کر شہادت کے منصب پہ فائز ہو جاتا ہے۔ دن اسی طرح نکلتا ہے، زندگی آگے چلتی رہتی ہے، مگر ان کے پیاروں کی آنکھوں کا یہ انتظار کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ آنکھیں سوال کرتی ہیں، پیغام لائی صبا، رہ گئے تم کہاں۔ قربانیوں کا یہ سلسلہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، کیونکہ ہمارے اپنے وطن سے محبت، یہ عشق لازوال ہے۔ اس جنون کی، اس جذبے کی کوئی بھی حد نہیں۔ اور خواتین و حضرات، آج پوری قوم اس پرچم کے سائے تلے متحد ہو کر
खिराज अक़ीदत पेश करने आई है अफ़वाज पाकिस्तान के उन तमाम जवानों को, शोहदा को, गाजियों को जो हमारी सरहदों के रखवाले हैं। ये वही बहादुर हैं जो सरहद पे खड़े कई मुश्किल रातों के रज्जगे काटते हैं ताकि कौम सुकून की नींद सो सके। ये अपने से दूर हैं ताकि सब अपने पास रह सकें। ख़वातीन और हज़रात, वो जो बरसों से कुर्बानियों के सिलसिले से मुंसलिक हैं, ये उन्हीं की कुर्बानियों का नतीजा है कि वतन अज़ीज़ में जहाँ बारूद बोने की साजिश की गई थी, अब वहाँ अमन की फसलें लहलहाती नजर आती हैं। हमारे बहादुर जवानों ने अपनी जानों के नजराने पेश करके इस मट्टी को नाकाबिले तस्खीर बना दिया है, क्योंकि वतन चमकते हुए कंकरों का नाम नहीं, वतन चमकते हुए कंकरों का नाम नहीं, ये मेरे जिस्म मेरी रूह से इबारत है। तो ख़वातीन और हज़रात, 2 दहाइयों की इस सब्र आज़मा और तवील जंग में जहां जहां हमारे शोहदा ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, हर उस मकाम से वहां के रिहायशी ये गवाही दे रहे हैं कि रंग लाया है शहीदों का लहू। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, सियाचिन की बर्फपोश पहाड़ी चोटियां हों या चोलिस्तान और थर के लकोदक सहरा, ख़वातीन और हज़रात, गहले नीले समंदरों से वज़ीरिस्तान के संगलाख पहाड़ों तक, दुश्मन चाहे किसी रंग में किसी भेस में हो, अफ़वाज पाकिस्तान के जाबाज दिलेरों ने अपने मुक़द्दस लहू से दुश्मन के माथे पे हमेशा एक शिकस्त की लकीर खींच डाली है। ये खुद तो मौत के आगे सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े होते हैं, लेकिन माँ जैसी धरती पर आंच नहीं आने देते। Ladies and gentlemen, we are a proud and resilient nation with battle-hardened security forces par excellence, with no match in the world. हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में वो बहादुर जवान हैं जिनकी रगों में वतन की मोहब्बत लहू बनकर दौड़ती है। हमें इस पाक सरजमीन के गाजियों पर नाज है और आज पूरी कौम मिलकर इन्हें सलाम पेश कर रही है। इनमें से चंद दिलेर और बहादुर जवान आज हमारी तकरीब के ख़ास मेहमान हैं। हम बारी बारी उन्हें स्टेज पे बुलाएंगे और मोहब्बत की, बहादुरी और शुजात की कुछ सच्ची दास्तानें सुनेंगे। So ladies and gentlemen, join us in welcoming our iconic Ghazis. देखिए, गाजियों का जिक्र आया तो अल्लामा याद आ गए। इकबाल फरमाते हैं, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दुनीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। ख़वातीन हज़रात, हमारे पहले मेहमान गाजी हैं नायब सूबेदार तारिक अजीज़, जिनका ताल्लुक़ ज़िला सांगड़ की तहसील टंडू आदम से है। इनकी यूनिट 4FF 2018 में खैबर एजेंसी में तैनात थी, जहां इन्हें पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने वाले अफराद की हिफाजत पर मामूर किया गया था। और इस मार्के में इनकी एक आंख की बीनाई भी ज़ाया हो गई। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा नायब सूबेदार तारिक अजीज। अस्सलाम वालेकुम सूबेदार साहब। वालेकुम सलाम। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ ये बताते चलें कि पाक अफ़गान इंटरनेशनल बॉर्डर पे बाड़ लगाने का अमल पाकिस्तान की अमन और सलामती के लिए बहुत ही अहम और ज़रूरी था, और इस अमल में अफ़वाज पाकिस्तान की राह में बेशुमार रुकावटें थीं। शरपसंद अफराद इसमें लगातार हमले करते थे, जिसमें अफ़वाज पाकिस्तान ने कीमती जानों का नजराना दिया। सूबेदार साहब, 2018 में इसी तरह के एक फेंसिंग मिशन की हिफाजत पे आप मामूर थे और हमला हुआ। हमला शदीद था, आप बहुत ज़ख्मी हुए मगर डटे रहे, और इस आसना में हम देखते हैं कि आपकी एक आंख की बीनाई भी चली गई। हमें इस वाक़ये के बारे में कुछ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि 2018 कुरम एजेंसी अफ़गान बॉर्डर पे हमें सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया था। 15 अप्रैल 2018 सुबह 5 बजे हमने तयन करदा जगह जहां फेंसिंग करना थी पोजीशन संभाल ली। इस दौरान बॉर्डर पार से तकरीबन 400 मुसल्लह अफराद ने 3 अतराफ से शदीद हमला कर दिया। इस दौरान मेरे एक साथी लासनाइक हाजी खान, जिसको सर में गोली लगी और वो शहीद हो गए, इसको उठाते हुए मेरे एक और साथी हवलदार मुख्तियार, जिसको छाती में गोली लगी और वो भी शहीद हुए।
اس دوران ہم مؤثر فائر کرتے رہے اور دشمن کی پیش قدمی کو روکے رکھا، مگر شدید فائرنگ کے دوران ایک گولی میری آنکھ پر لگی اور دوسری بازو پر لگی اور میں زخمی ہو گیا، مگر ہم زخمی تھے اس لیے پھر بھی لڑتے رہے اور دشمن کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس لیے دشمن کے ہم نے 43 افراد کو ہلاک کیا۔ باڑ لگاتے ہوئے ایسے واقعات مسلسل ہوتے رہے، مگر ہم نے باڑ کا کام جاری رکھا اور بارڈر کو محفوظ کیا اور الحمدللہ آج بارڈر محفوظ ہے۔ مشکل سوال ہے میرے لیے، سوال پوچھنا بھی ایک مشکل عمل ہے، مگر یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کے طفیل، آپ کے جو احساسات ہیں وہ قوم تک پہنچیں تاکہ قوم یہ جان سکے، خاص طور پر جیسا کہ بھی آپ نے اپنے ساتھیوں کا ذکر کیا، چونکہ اس وردی کے پیچھے ایک جیتا جاگتا انسان بھی ہوتا ہے، وہ ساتھی جن کے ساتھ دن رات کا اٹھنا بیٹھنا ہو، جینا مرنا ہو، دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنا ہو، جب وہ ساتھی شہید ہو جائے یا شدید زخمی ہو جائے تو آپ کے کیا احساسات تھے، کیا احساسات ہوتے ہیں اس وقت؟ سر دیکھیں، فوج ہمارا دوسرا گھر ہوتا ہے۔ میرے ساتھی جو بچھڑ گئے آج بھی میرے دل میں، آج بھی ان کو اٹھتے بیٹھتے میں یاد کرتا ہوں۔ اس دوران میرے 2 ساتھی اور بھی شہید ہوئے، سپاہی گلزار اور سپاہی عمران، جن کا تعلق گھوٹکی سے تھا۔ میرے شہید ساتھیوں کے چند واقعات ہیں جن میں سے ایک آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ضرور، جو حوالدار مختار سے متعلق ہے۔ شام کو جب ہم آپریشن کی تیاری کر رہے تھے تو مختار نئی وردی پہن کر آیا، تو میں نے ان سے کہا یار آپ نے نئی وردی کیوں ڈالی ہے، ہم نے 3 دن گزارنے ہیں تو یہ خراب ہو جائے گی۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ وردی فوجی کے لیے کفن ہوتی ہے اور مجھے نیا کفن پسند ہے۔ تو اگلی صبح وہی وردی اس کا کفن ثابت ہوئی اور وہ شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ صوبیدار صاحب، ہمارے شہداء کے خون سے ہی وہ دیپ جل رہے ہیں جس میں ہمارا مستقبل تابناک ہے، لیکن میں یہاں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی کہ اس مارکے میں، فرض کی راہ میں، آپ کی ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی، اس بہت ہی ذاتی نقصان پہ کوئی ملال، کوئی افسوس ہے آپ کو؟ میڈم، آنکھ تو بہت چھوٹی چیز ہے، اس ملک کی خاطر اگر مجھے آخری خون کا قطرہ بھی بہانا پڑتا تو میں تیار تھا، تیار ہوں اور تیار رہوں گا انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، جو قوم، جس قوم کے جانباز دلیر اپنا تن من دھن لٹانے کے لیے تیار ہوں، اس قوم کو کون شکست دے سکتا ہے؟ بہت بہت شکریہ صوبیدار صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ شکریہ۔ دشمن نے کئی روپ بدلے اور یقیناً ہم نے دیکھا کہ انتہا پسندی، دہشت گردی کی افرید پہ قابو پانا کتنا مشکل تھا، اور یقیناً اس میں ہماری تمام سیکیورٹی فورسز کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، خصوصاً ہماری پولیس کی، جنہوں نے معصوم شہریوں کی زندگیوں کو محفوظ بنایا اور یقیناً امن و امان کے قیام میں بے پناہ کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ اور آپ کی انہی خدمات کے صلے میں مارچ 2017 میں آپ کو ہلال شجاعت سے بھی نوازا گیا۔ 2014 سے لے کے 2017 تک کا وہ وقت، وہ تکلیف دہ باب جب ہم نے 10 سے زائد خودکش دھماکے دیکھے لاہور شہر میں، جس میں واگا بارڈر کا دھماکہ شامل ہے، گلشن اقبال پارک شامل ہے، مال روڈ کا دھماکہ شامل ہے، ان سب کا سد باب کیا۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں استقبال کیجئے انسپیکٹر جنرل پولیس بلوچستان محمد طاہر رائے، ہلال شجاعت۔ السلام علیکم رائے صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر، بحیثیت پاکستانی، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی پر پاکستانی افواج کے ساتھ ساتھ ہماری پولیس نے بھی اس میں بہت قربانیاں دی ہیں اور ملک میں امن بحال کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور رائے صاحب، آپ نے ذاتی حیثیت میں بھی صوبے پنجاب میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کئی مارکوں میں حصہ لیا، اور پھر خاص طور پہ جو CTD ہے ہمارا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، اس کے قیام میں اور اسے آگے بڑھانے میں آپ نے انتہائی اہم اور کلیدی کردار ادا کیا۔ آج کل آپ بلوچستان میں تعینات ہیں، میں چاہوں گا کہ بطور ایک سینئر پولیس آفیسر آپ پاکستان پولیس کی قربانیوں اور کامیابیوں کے بارے میں ہمیں اور قوم کو آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2014 میں
दहशत गर्दी पाकिस्तान में अरूज पे थी और कौम का मोराल बहुत गिरा हुआ था, और हम लोग आपस में डिस्कशन करते थे कि कब कौम एक होगी और कम इस दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग को इकट्ठे होकर लड़ेंगे। फिर APS पेशावर की ट्रेजेडी हुई और उस ट्रेजेडी के नतीजे में कौम मुत्तहिद हो गई। उन्हीं दिनों मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने बुलाया और कहा कि हम आपको CTD पंजाब की कमान देना चाहते हैं। तो मैंने इसको अपने लिए एजाज़ समझा और ये एजाज़ लेके मैं निकला और मैंने पंजाब पुलिस में ऑफिसर्स को दावत दी कि कौन कौन इस मुल्क के दफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए हमारा साथ देगा। तो सैकड़ों ऑफिसर जवान आ गए और उन्होंने CTD ज्वाइन कर ली। अब मेरा डुअल टास्क था, CTD को भी ऑर्गेनाइज करना था और साथ में ऑपरेशन भी करने थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबसे पहले CTD को मॉडर्न लाइंस पे ट्रेनिंग दी और उसके बाद ऑपरेशन रद्दुल फसाद आ गया 2017 में। हमने उसके साथ डवटेल किया और फिर वो ऑपरेशन लॉन्च किए। कौम ने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कमर तोड़ दी और पाकिस्तान आज दुनिया में एक केस स्टडी के तौर पे पढ़ाया जाता है कि माशाल्लाह ये वो कौम है जिसने दहशत गर्दी की कमर तोड़ी है। जबकि 3 मुल्कों के मैं नाम लूँगा जिनको ये चीज़ पेश आई और वो उसका मुकाबला नहीं कर सके। उसमें यमन है, उसमें मुल्क शाम है और उसमें इराक है। मगर पाकिस्तानी कौम ऐसी है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सब ने मिल के यहाँ पे दहशत गर्दी को शिकस्त दी है और आज पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। आइए साहब, यहाँ ये भी पूछना चाहूँगी कि वक्त बदलने के साथ साथ जंगों की नौयत भी बदल रही है। आज बहैसियत कौम हमें सामना है 5G वॉर का, हाइब्रिड वॉर का, और मौजूदा जंगों में जहन और सोच को निशाना बनाया जा रहा है। दुश्मन ताकतें साइबर वर्ल्ड को मैदान जंग बनाए हुए हैं और बिलखुसूस हमारी नौजवान नस्ल को निशाना बना रही हैं। उनमें इंतहा पसंदी को, रेडिकलाइजेशन को फ़रोग़ दे रही हैं। आपने साइबर वॉर में भी नुमाया कामयाबियाँ हासिल की हैं। हमें कुछ इस बदलते हुए मैदान जंग के बारे में बताइए। देखें, इस ज़माने में आजकल जो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंसीज़ हैं और जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो सोशल मीडिया को बहुत यूज़ कर रही हैं और उसको यूज़ करके वो रिक्रूटमेंट करती हैं, हमारी यूथ को रेडिकलाइज करती हैं और फंडिंग कलेक्ट करती हैं। हमने ये ऑब्ज़र्व किया 2018 में और उसके बाद हमने काउंटर साइबर टेररिज्म विंग बनाया CTD पंजाब में और फिर उसको पूरे पाकिस्तान में फैलाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें 500 ऑफिसर ट्रेन करके लगाए जिसमें 100 फीमेल ऑफिसर्स हैं। और फिर हमने देखा कि पिछले 3 सालों में हमने 70,000 वेबसाइट्स और ऐसे पेजेस को PTA के ज़रिए ब्लॉक करवाया जो जहर फैला रही थी, जो हमारी यूथ को रेडिकलाइज कर रही थी और जो लोगों को दहशतगर्दी पे उकसा रही थी। उसके बाद हमने 60 ऐसे साइबर दहशतगर्दों को पकड़ा और उनका ट्रायल कराया और उनको अदालतों से सज़ाएं करवाईं जो हमारी यूथ को दहशतगर्दी पे उकसा रहे थे। और आज जब ये हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान गई है तो हम वहाँ पे बहुत अच्छा काम एजेंसीज़ ने किया है, जितनी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पुलिस हैं। अब हमारा टास्क है वहाँ इस काम को आगे बढ़ाना और आगे बढ़ा के काम को मुकम्मल करना। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह थोड़े ही अरसे में बलूचिस्तान भी दूसरे सूबों की तरह उतना ही पुरअमन होगा इंशाल्लाह जितने के दूसरे सूबे पुरअमन हैं और ये पाकिस्तान के साथ उसी स्पीड पे तरक्की करेगा जिस तरह के दूसरे सूबे तरक्की कर रहे हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आई साहब, कौम को बजा तौर पर आप पर नाज है, आप पर फख्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, पूरी इंसानी तारीख़ का मुतालिया कीजिए, वो ये बताती है कि चाहे अफराद हों चाहे अक़वाम, मेहमान नवाजी अजीम कौमों का तुर्रे इम्तियाज़ रही है। मगर पाकिस्तान ने मेहमान नवाजी की जो मिसाल कायम की वो तारीख़ इंसानी में इंतहाई मुनफरिद और इंतहाई जुदा है। 27 फरवरी 2019 को पहले दुश्मन को गिराया, फिर नहलाया धुलाया और फिर ऐसी उम्दा चाय पेश की कि दुश्मन के मुंह से भी बेख्तियार निकला कि टी इज फैंटास्टिक। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा पाक फिजाइया के विंग कमांडर मोहम्मद शफात सईद। अस्सलाम वालेकुम विंग कमांडर शफात। वालेकुम अस्सलाम।
بہت بہت شکریہ آپ کے یہاں پہ موجود ہونے کا. اور یقیناً جب ہم بات کرتے ہیں آپریشن سوئفٹ ریٹورٹ کی، یہ آپریشنل سوئفٹنس کی اور خاص طور پہ آپریشنل پریپیئرڈنس کی بہترین اور اعلیٰ مثال ہے. یہاں پہ آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ مارکا 27 فروری 2019، آپ اس جانباز ٹیم کا حصہ تھے جس نے دشمن کے 2 جہاز گرائے. ہمیں اس مارکے کے بارے میں کچھ بتائیے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 26 فروری کو جب ہندوستان نے رات کی تاریکی میں ایک بزدلانہ اور ناکام حملہ کیا تو اس وقت پاک فضائیہ دشمن کو بھرپور جواب دینے کے لیے ہر دم تیار تھی. لیڈرشپ کے آرڈرز ملنے پر 27 فروری کو ہم نے دشمن پر پریسیجن سٹرائکس کی. اس پیکج میں میری ذمہ داری ایئر ٹو ایئر پروٹیکشن پرووائڈ کرنی تھی اپنے اسٹرائک ایئر کرافٹ کو. جب ہم دشمن کے علاقے کی طرف گئے اور ہم نے اپنے ٹارگٹس کو پریسائسلی انگیج اور ڈسٹروائے کر دیا تو ہم اس انتظار میں تھے کہ دشمن جرأت کرے ہماری فضائی سرحدود کی طرف آنے کی. اسی اثناء میں جب دشمن نے ہماری فضائی حدود کو چیلنج کیا تو میرے ساتھی ہوا بازوں نے دشمن کے 2 جہاز شوٹ ڈاؤن کر دیے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ صلاحیت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ آئندہ بھی ملک و قوم کی دعاؤں سے، پاکستان ایئر فورس کی پروفیشنل کمپٹنس اور آپریشنل ریڈینس سے ہمیں اللہ تعالیٰ سرخرو کرتا رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اور آمین. آمین. خواتین و حضرات، کہا جاتا ہے کہ تعریف وہ ہے جو دشمن بھی کیے بغیر نہ رہ سکے. مارکہ 2019 آپریشن سوئفٹ ریٹورٹ کے بعد ہم نے دیکھا کہ انڈین میڈیا بھی اس مارکے کو ایکنالج کیے بغیر نہیں رہ سکا. 1965 میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پشپندر سنگھ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ پاکستان ایئر فورس از دا ڈارلنگ آف دا پاکستان نیشن. تو ونگ کمانڈر شفاعت صاحب، آپ کی جو ڈریم جاب ہے، یو ڈیفینیٹلی این انسپریشن فار مینی. آج یوم دفاع الشہداء 2021 کے موقع پہ آپ قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرے نزدیک پاکستان آرم فورسز میں سرو کرنا ایک عبادت سے کم نہیں، اور خصوصاً پاکستان ایئر فورس میں بطور فائٹر پائلٹ اپنی خدمات سر انجام دینا از اے میٹر آف ایمنس پرائڈ اینڈ آنر. اس مقدس فریضے کا احساس ہمیں سب سے زیادہ اپنے ایریل فرنٹیئرز کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے ہوتا ہے، اور یہ احساس ایک جذبہ ایمانی میں بدل جاتا ہے جب ہم اپنے ملک و قوم کی دفاع کی عظیم ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لے کر فلائی کر رہے ہوتے ہیں. سو مائی میسج از پاکستان ایئر فورس از ریڈی ٹو ڈپلوائے اینڈ امپلوائے اٹ سیلف وین ایور ویئر ایور کالڈ اپان بائی دا نیشن. ونگ کمانڈر شفاعت، میں سوچ رہا تھا کہ جتنے بھی غازی یہاں تشریف لائیں گے میں انہیں سینے سے لگانے کی، گلے سے لگانے کی سعادت حاصل کروں گا، مگر کووڈ کی پابندیوں کی وجہ سے یہ طے ہوا کہ بھئی یہ ممکن نہیں ہے. لیکن ابھی میرے ذہن میں ابھی یہ خیال آیا ہے کہ ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے تو ہم مل سکتے ہیں نا. Ladies and gentlemen, thank you for making this ceremony a COVID SOP compliant ceremony. Please continue wearing your face masks for your own safety. اور ونگ کمانڈر شفاعت، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات، کہا جاتا ہے کہ سب مرین کو تلاش کرنا سمندر میں بالکل ایسا ہی ہے جیسے سمندر سے سوئی کو تلاش کیا ہو. لیکن پاک بحریہ کے ایک جانباز غازی نے بطور مشن کمانڈر یہ کر دکھایا. P3C اورائن کے پائلٹ ہیں آپ، اور آپ پاکستانی سمندری حدود کی حفاظت پہ مامور تھے 4 مارچ 2019 کو. آپ نے کامیابی کے ساتھ INS کیولری، جو کہ بھارت کی جدید ترین آبدوز ہے، اس کو ڈیٹیکٹ کیا. آپ کی بھرپور تالیوں میں استقبال کرتے ہیں کمانڈر خرم داؤد تمغہ بسالت. السلام علیکم. ویلکم کمانڈر خرم. ویلکم کمانڈر خرم. جو لوگ جنگوں پر نظر رکھتے ہیں اور ان کے مطالعے میں رہتا ہے، خاص طور پہ بحری جو جنگ کی تاریخ ہے، اس میں کسی سب میرین کو لاک کرنا
ایک بہت ہی بڑا معرکہ سمجھا جاتا ہے, غیر معمولی معرکہ سمجھا جاتا ہے کسی سب میرین کو لاک کر لینا. آپ نے آئی این ایس کلوری کو بہت کامیابی سے لاک کیا. میں چاہوں گا کہ اس شاندار اور غیر معمولی معرکے کی تفصیلات ہم سے شیئر کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. ویلکم سر. اس واقعے کا آغاز ہوتا ہے پلوامہ حادثے سے. پلوامہ حادثے کے بعد انڈین نیوی نے اپنی سب میرینز کو پاکستان کے خلاف اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کے لیے تعینات کیا. تاہم ہمارا دشمن نہیں جانتا تھا کہ پاکستان نیوی اپنی مادر وطن کی حفاظت کرنے کا بھرپور عزم اور کیپیبلٹی دونوں رکھتی ہے. It was the night of 4th March 2019 جب پاکستان نیوی کا P-3C اورین ایئر کرافٹ میری کمانڈ میں ساؤتھ آف گوادر پاکستان کی سمندری حدود کی حفاظت کرنے پر مامور تھا کہ ہمیں ایک ریڈار کانٹیکٹ ملا. That radar contact was around 70 nautical miles from our aircraft. میں نے اور میرے کرو نے اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ یہ سرٹن کیا کہ یہ ریڈار کانٹیکٹ دشمن کی آبدوز ہے. Being an aviator, one has to take quick and correct decisions in a very short time. میں نے اپنے عملے کے ساتھ مل کر ایک دلیرانہ فیصلہ کرتے ہوئے اپنے ایریا آف سرویلنس سے باہر ایک پرخطر علاقے کی جانب رخ کیا اور ایز کیپٹن اینڈ پائلٹ آف دی ایئر کرافٹ میں نے ایک ڈسکریٹ پروفائل فلائی کیا اور دشمن کی آبدوز کے اوپر جا پہنچا. ہم نے وہاں آبدوز کے اوپر ویریفائی کیا کہ یہ بھارتی دشمن کی آبدوز آئی این ایس کلوری ہے. ہم نے اس کے ایکوسٹک پیرامیٹرز کو ریکارڈ کیا اور آئی این ایس کلوری کو 1 گھنٹہ 40 منٹ تک لاک کر کے رکھا اور اس میسج کے ساتھ اس کو پاکستان کے پانیوں سے دھکیل دیا کہ ڈونٹ میس ود اس, پاکستان نیوی از اویک. کیا کہنے. کمانڈر خرم, ایک خیال دل میں آتا ہے کہ آپ کے سامنے بھارت کی جدید ترین آبدوز آئی این ایس کلوری تھی. 1 گھنٹہ 40 منٹ آپ نے اس کو لاک کیا ہوا تھا اور یہ قدرت نے آپ کو ایسا موقع دیا تھا جو ہر پاکستانی افواج کے جوان کی خواہش ہوتی ہے. وہ کیا احساس تھا, وہ کیا جذبہ تھا جس نے آپ کو اسے تباہ کرنے سے روک دیا؟ جی اس وقت بالکل اسکور کرنے کا خیال دل میں آیا تھا. ایٹ دیٹ ٹائم آر ایموشنز ور ویری ہائی, بٹ ایک احساس تھا جو ان سب چیزوں پہ حاوی تھا اور وہ تھا احساس ذمہ داری. پروفیشنل میچورٹی اینڈ کمپیٹنسی آپ کو مشکل وقت میں بر وقت اور درست فیصلہ کرنا سکھاتی ہے. بے شک. یوں تو افواج پاکستان کے ہر جوان اور ہر آفیسر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب بھی دشمن سے آمنا سامنا ہو تو 2 ہاتھ ہو جائیں. بٹ اٹس اے پارٹ آف آر ملٹری ٹریننگ جو ہمیں سکھاتی ہے کہ کروشل ٹائمز میں کیسے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا اور اپنے سینسز کو قائم رکھنا ہے. یہاں میں ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ سب میرین کی پانیوں میں پوشیدگی ہی اسے مہلک بناتی ہے. If submarine is detected, it's a confirm kill. میں نے اور میری قابل ٹیم نے سب میرین کو ڈیٹیکٹ نہیں بلکہ اسے کل کیا ہے. جس وقت ہم نے آئی این ایس کلوری کو ڈیٹیکٹ کیا اور اس کو لاک کر کے رکھا ہوا تھا, اس وقت میرے اور میرے کرو کے جذبات بہت بلند تھے اور اگر اس وقت ہمارا مقصد امن کو فوقیت دینا نہ ہوتا تو اس سب میرین کو تباہ کرنا صرف ایک بٹن دبانے کی دوری پر تھا. اچھا کمانڈر خرم, آج 22 کروڑ عوام آپ کو دیکھ رہی ہے, ایک ایسے آفیسر کو دیکھ رہی ہے جس نے 1 گھنٹے 40 منٹ تک سب میرین کو لاک کیے رکھا ہے. غیر معمولی واقعہ ہے اور آپ نے امن کی خاطر جس دشمن کی جان بخشی کر دی تھی وہ بھی یقیناً آج آپ کو دیکھ رہا ہے. دراندازی کرنے والے کو آج کیا پیغام دیں گے؟ میں اپنے ملک اور قوم کی طرف سے اور بالخصوص پاکستان بحریہ کی جانب سے اپنے دشمن کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہر بار معافی نہیں ملتی اور اگر اگلی بار در پہ آئے تو دنیا کہے گی once there was a Calvary. بہت شکریہ کمانڈر خرم آپ کی تشریف آوری کا. معزز خواتین و حضرات, اب میں اسٹیج پر دعوت دوں گا میجر جنرل طارق محمود ستارے جرت کو. آپ اس وقت نیشنل گارڈز میں ڈائریکٹر جنرل کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. کارگل اور وار اینڈ ٹیرر کے ہیرو میجر جنرل
طارق محمود. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, और यकीनन एज अ सीनियर ऑफिसर आपसे ये सवाल हम ज़रूर करेंगे कि आज हमारे जवानों का आपका क्या पैगाम होगा, लेकिन उससे पहले लेट मी टेक यू बैक टू द टाइम व्हेन यू वर अ यंग मेजर योरसेल्फ, और कारगिल जैसे मुश्किल और सख्त महाज पे आप बतौर कंपनी कमांडर तैनात किया गया था. आपको एक मिशन दिया गया, दुश्मन से एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसी चौकी को खाली कराना जो शायद उसके लिए एक एडवांटेज बन सकती थी, और वो उसको एक्सप्लॉइट करते हुए आप पे ज़्यादा कारगर हमले कर सकता था. उसके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, ये ज़रा हमें बताइए. जी 99 में मेरी कंपनी जिस पहाड़ी सिलसिले पर दफा लिए हुई थी वो काफ़ी दिनों से दुश्मन के मुसलसल हमलों की जद में था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाबी से अपने इलाके का दिफा कर रहे थे. 27 जून की शाम को मेरे बटालियन कमांडर ने मुझे टेलीफोन पर मुतले किया कि इंटर बटालियन गैप में एक जगह पर दुश्मन पहाड़ की चोटी पर पहुंचने में कामयाब हो गए, और उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मैं हर सूरत में, हर कीमत पर वो इलाका दुश्मन से खाली कराऊं. मैंने अपने डिफेंस में से कुछ ट्रूप्स को लिया और दुश्मन की पोजीशन की तरफ रवाना हो गया. सुबह के करीब हम दुश्मन के करीब एक पोस्ट पर पहुंचे. वहाँ जाके मैंने सूरत हाल का जायज़ा लिया और अपने हमले का मंसूबा तरतीब दिया, और सुबह 10 बजे 2 अतराफ से दुश्मन पर हमला कर दिया. दुश्मन दिन की रोशनी में हमसे हमले की तवक्को नहीं कर रहा था, इसलिए हम बगैर डिटेक्ट हुए उनके काफ़ी करीब पहुँच गए. 200-250 मीटर्स के फासले पर थे जब दुश्मन ने हमें देखा और वहाँ फायर एक्सचेंज शुरू हो गया. तो हम फायर और आड़ का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के करीब पहुंचने की कोशिश करते रहे, अपनी पेशकदमी जारी रखी. इस दौरान दुश्मन का नुकसान भी करते रहे. मेरे हेलमेट पर भी 2 गोलियां लगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो डिफ्लेक्ट होगी और मैं महफूज रहा. जब मैं दुश्मन से कोई 50-60 गज के फासले पर पहुंचा तो एक गोली मेरा हेलमेट तोड़ते हुए मेरे सर में लगी और मैं ज़ख्मी हो गया. लेकिन मैंने अपने जवानों को बताया कि वो हमले को जारी रखें. उसके थोड़ी देर के बाद मेरे कुछ जवान चोटी पर पहुँचने में कामयाब हो गए और बचे कुछ दुश्मन को भी मार भगाया, और यूं 28 जून दिन को 1 बजे हमने कामयाबी से अपना इलाका दुश्मन से खाली करा के वहां सब हिलाली परचम लहरा दिया. अच्छा जनरल तारिक, आपने बतौर कमांडिंग ऑफिसर नॉर्थ वजीरिस्तान में भी फराइज सर अंजाम दिए, और वहां भी आपने बेपनाह शुजाअत का मुजाहरा किया. एक मरतबा फिर आप शदीद जख्मी हुए और माशाल्लाह गाजी ठहरे. मैं चाहूँगा कि इस मार्के की भी कुछ यादें हमारे साथ शेयर कीजिए. जी 28 जून 2009 को मैं एक फ़ौजी काफ़िले के साथ सफ़र कर रहा था, और इस काफ़िले ने 21 किलोमीटर के मुश्किल रास्ते से गुजरकर अपनी मंजिल पर पहुंचना था. 14-15 किलोमीटर फासला तय करने के बाद हमें वायरलेस पर इतला मिली कि शरपसंद एक बहुत बड़ी तादाद में उस इलाके में मौजूद हैं, और उनका मंसूबा है कि वो हमें घेर कर यरगमाल बना लें. अभी ये बातचीत जारी थी कि हमारे ऊपर फायर शुरू हो गया, और पहले हले में ही हमारे कुछ लोग ज़ख्मी हो गए. मेरे दाएं बाजू में 2 गोलियां लगीं और हमने उधर पोजीशन संभाल कर जवाबी फायर शुरू कर दिया. मेरा वायरलेस सेट भी तबाह हो गया था, तो मुझे सूरत हाल का कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा था. थोड़ी देर के बाद एक गनशिप हमारी मदद को पहुंचा और उसने फ़ज़ा से दुश्मन को इंगेज किया, तो मुझे अपनी पोजीशन से बाहर निकल कर सूरत हाल को जानने का मौका मिला. मुझे मालूम हुआ कि लेफ्टिनेंट कर्नल ताहिर जो इस काफ़िले की क़यादत कर रहे थे वो शहीद हो चुके हैं. तो मैंने फ़ौरन उस काफ़िले की क़यादत खुद संभाल ली और मैंने काफ़िले को रीऑर्गनाइज़ किया, और हम दुश्मन का मुकाबला करते हुए पेशकदमी करते रहे. इस सारे अमल के दौरान मुझे मज़ीद 3 गोलियां दाईं टांग में लगीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं चलने के काबिल रहा. थोड़ी देर बाद हमारे पास एक मेरी यूनिट की QRF भी पहुंचने में कामयाब हो गई. उसको मैंने टास्क किया कि वो एक दफ़ा दोबारा पूरी एम्बुश साइट को स्कैन करे ताकि हमारा कोई शदीद ज़ख्मी या शहीद पीछे ना रह जाए. तो उन्होंने बहुत सी फायरिंग के बावजूद भी, शदीद फायरिंग के बावजूद भी बड़ी बहादुरी से ये काम किया, और हम दुश्मन का मुकाबला करते हुए पेशकदमी करते रहे, और शाम तक हम अपने कैंप में पहुँच गए. जिस वक्त ये मुकाबला जारी था उस वक्त मिस्क्रिएंट्स ने BBC रेडियो को टेलीफोन करके ये दावा कर दिया कि हमने इस पूरे काफ़िले को यरगमाल बना लिया है और सब अब हमारी कैद में हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना सिर्फ उनका ये मंसूबा नाकाम बनाया,
بلکہ اس پورے مقابلے کے دوران ان کو اتنا نقصان پہنچا دیا کہ پھر ایک طویل عرصے تک وہ اس علاقے میں کوئی شرارت کرنے کے قابل نہیں رہے۔ اچھا خواتین و حضرات، ایک دلچسپ اتفاق اس سارے معاملے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ جنرل طارق تو جانتے ہی ہیں کہ 2 جون 1999 کو کارگل میں جنرل طارق زخمی ہوئے، شدید زخمی ہوئے اور پھر غازی ٹھہرے، اور پھر ٹھیک 10 سال کے بعد 28 جون 2009 کو آپ نارتھ وزیرستان میں دوبارہ شدید زخمی ہوئے اور پھر غازی ٹھہرے۔ میں جنرل طارق سے اب آن اے لائٹر نوٹ یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ 28 جون 1999 آپ زخمی ہوئے، غازی ٹھہرے، 28 جون 2009 کو آپ زخمی ہوئے، غازی ٹھہرے، پھر ٹھیک 10 سال کے بعد 28 جون 2019 کو آپ کیا سوچ رہے تھے؟ 2019 کے سال میں شاید دشمن کو بہت جلدی تھی، تو فیبری میں ہی ہم ان کو چائے پلا کے ان کو فارغ کر دیا تھا۔ اچھا جنرل صاحب، یہ جو پوری جنگ ہم نے لڑی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 12 جوانوں پہ ہمارے 1 افسر شہید ہوتے ہیں، اور یہ ریشو پوری دنیا میں سب سے ہائی تصور کی جاتی ہے۔ دنیا میں عموماً ریشو 100 پر 1 آفیسر ہے۔ سب نے مل کر اتنی قربانیاں دیں، جوانوں نے بھی، آفیسرز نے بھی۔ ان جوانوں کی شہادتوں اور قربانیوں کو اب آج آپ ایک سینئر آفیسر کی حیثیت سے کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، اس ریشو کے زیادہ ہائی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا آفیسر فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے، اور جتنی بھی مشکل صورتحال ہو سب سے آگے ہوتا ہے، اور ہماری افواج پاکستان کی یہ قربانیاں، یہ ساری قربانیاں ہمارے اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے ہیں، اس عہد کی وفا کے لیے ہیں جو ہم نے اس قوم کے ساتھ کیا ہے۔ اور صرف افواج پاکستان کی قربانیاں نہیں ہیں، بلکہ ہمارے باقی ادارے، پولیس، رینجرز، FC، باقی جو ایجنسیز ہیں، ان سب نے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ ہمارے سیولینز نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، فاٹا کے لوگوں نے، سوات کے لوگوں نے، انہوں نے اپنے جان و مال کا نقصان اٹھایا ہے، انہوں نے اپنے علاقوں سے ہجرتیں کی ہیں۔ ان تمام قربانیوں کے بعد جا کے ہم یہ جنگ جیت پائے ہیں الحمدللہ۔ اور میں سب سے زیادہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں شہداء کے لواحقین کو، جو کرنل طاہر کا میں نے ذکر کیا، میرے ساتھ وانا میں شہید ہوئے۔ وہ ترکی میں ایک اسائنمنٹ کے لیے سلیکٹ ہوئے تھے اور فیملی جانا تھا انہوں نے، اور ان کے بچے اپنا سامان باندھ کے بابا کا انتظار کر رہے تھے، لیکن بابا سب زلالی پرچم میں آئے۔ تو یہ قربانیاں ہیں سب لوگوں کی۔ میرا ایمان ہے کہ جس قوم کی مائیں اپنا ایک بیٹا شہید کرانے کے بعد اپنا دوسرا بیٹا پیش کرتی ہیں، جس قوم کا باپ اپنے شہید بیٹے کو فخر سے سلوٹ کرتا ہے، جس قوم میں شہادت پر مبارکیں دی جاتی ہیں، اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بے شک انشاءاللہ۔ بے شک۔ بہت بہت شکریہ جنرل طارق، آپ کی تشریف آوری کا، تھینک یو سو مچ۔ خواتین و حضرات، فوج چاہے بری ہو، بحری ہو یا پھر ہماری پاک فضائیہ، ہماری مسلح افواج کا ہر جوان اپنے آپ میں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، فولاد ہے۔ ان کے جذبے سمندروں سے کہیں زیادہ گہرے ہیں، ان کے ولولے فضاؤں سے کہیں زیادہ بلند۔ میں ایک جست میں صدیوں کے پار جاتا ہوں، میں ایک جست میں صدیوں کے پار جاتا ہوں، کسے مجال میرے ساتھ 2 قدم بھی چلے۔ خواتین و حضرات، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں نے اس جنگ میں قربانیاں دی ہیں۔ یہ لازوال قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے، کیونکہ ہم اپنے وطن کی محبت میں اس کے اوپر آنے والی ہر آنچ سے، ہر آفت سے لڑ جائیں گے۔ لیکن اس وقت کا افریط تھوڑا مختلف ہے۔ اس سامنا ہے یقیناً کووڈ پینڈیمک کا، اور اس میں بھی ہم نے اپنی ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے اور آگے بڑھ کر اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ تو وہ تمام لوگ جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کرائی، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ویکسینیٹ کریں۔ اس سیریمنی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دس از اے کووڈ SOP کمپلائنٹ سیریمنی، اور ایک دفعہ پھر آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے فیس ماسک پہنے رکھیں فار یور پرسنل سیفٹی۔ لیکن آج جس جذبے کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ جذبہ ہمیں مجبور کر دیتا ہے اور ہمیں انسپریشن دیتا ہے کہ ہم اپنی جانیں تو قربان کر سکتے ہیں، مگر اس پاک سرزمین پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہمارے ان بہادر جوانوں کی دل کی ایک ہی آواز ہے، محشر تک پاکستان رہے انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، اب میں درخواست کرنا چاہوں گا پاک فوج کے سپہ سالار، چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، نشان امتیاز ملٹری سے، کہ وہ آئیں اور اس تقریب سے خطاب کریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان، شہدائے پاکستان کے عظیم اہل خانہ، بہادر غازیوں، سینٹ اور قومی اسمبلی کے ممبران، جنرل آفیسرز، مہمان گرامی اور خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج یوم دفاع و شہدائے پاکستان کے موقع پر آپ سے خطاب کرنا میرے لیے اعزاز کا باعث ہے. بلا شبہ دفاع وطن ایک مقدس فریضہ ہے جو ہمیں جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. ہمارے شہداء کی قربانیاں وطن سے محبت کے اسی جذبے کا اظہار ہیں جو ہمارے دلوں کو بھی جذبہ شہادت سے سرشار رکھتی ہیں. قیام پاکستان سے لے کر آج تک کے مستحکم پاکستان تک کا سفر پاکستانی قوم کے جذبوں، ایثار اور وطن سے محبت کی عظیم روایات سے مزین ہے. ہمارے بزرگوں نے اپنی قربانی سے آزادی کی جو شمع جلائی، اسے ابتدائی سے کڑے امتحانوں کا سامنا کرنا پڑا. 1948 ہو یا ستمبر 1965 کی جنگ یا 1971 کی لڑائی، مارکہ کارگل ہو یا دہشت گردی کے خلاف طویل اور صبر آزما جنگ، ہر آزمائش میں افواج پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ ہم ہر حالت میں اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں اور اس کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں. معزز حاضرین، آج کے دن ہم اپنے تمام شہید اور ان کے وطن کے ساتھ ان کے عظیم ورثاء کے جذبے ایثار، حوصلے اور صبر و استقامت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. جس طرح ہمارے شہداء قوم کا فخر ہے، آپ بھی ہمارا وقار ہیں. آپ نے اپنے پیاروں کو وطن پہ نشاور کر کے جو قربانی دی ہے، پوری قوم آپ کی مقروض ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے پیاروں کی قربانیاں نہ کبھی فراموش ہوں گی اور نہ رائے گاں جائیں گی. آج کی تقریب کا مقصد اسی عہد کی تجدید ہے کہ ہم اپنے شہیدوں کو کبھی نہیں بھولے اور ان کے ورثاء کی نگہبانی ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ کہ اس عظیم ملک کی سلامتی اور امن ہمیں ہر حال میں مقدم ہے. ہمارے وطن سے محبت تمام ذاتی، گروہی، لسانی و نسلی تعصبات سے بالاتر ہے، اور یہ کہ پاکستان کی حفاظت، امن اور ترقی کے جاری سفر کے لیے ہم کسی قربانی سے بھی دریغ نہیں کریں گے. خواتین و حضرات، افواج پاکستان کسی بھی قسم کی اندرونی و بیرونی خطرات، روایتی و غیر روایتی جنگ اور ظاہری اور پوشیدہ دشمنوں سے لڑنے کے لیے تمام صلاحیتوں سے لیس ہے. اگر کوئی دشمن ہمیں آزمانا چاہتا ہے تو وہ ہر لمحہ اور ہر محاذ پر ہمیں تیار پائے گا. الحمدللہ آج ہمارا شمار دنیا کی بہترین افواج میں ہوتا ہے. ہم نے ہر دشمن کا ڈر کر مقابلہ کیا اور تمام اندرونی اور بیرونی سازشوں کو ناکام بنایا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دفاعی قوت میں خود انحصاری حاصل کر کے ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا. ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاک فوج اور قوم کا رشتہ وہ مضبوط ڈھال ہے جس نے پاکستان کے خلاف دشمن کی تمام چالوں اور ہتھ کنڈوں کو ہمیشہ ناکام بنایا ہے، اور اسی یکجہتی نے ہمیشہ ہر مشکل میں سرخرو کیا ہے. یہاں یہ امر بہت اہمیت کا حامل ہے کہ عوام کے تعاون کے بغیر کوئی بھی فوج ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے اپنے ہمسایہ ملک میں دیکھا. اس لیے فوج کی کامیابی بڑی حد تک عوام کی حمایت پر منحصر ہے. خواتین و حضرات، ہمیں اس حقیقت کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ موجودہ دور میں جنگ کی نوعیت بدل گئی ہے. اب براہ راست حملے کے بجائے کسی قوم کی یکجہتی اور نظریاتی سرحدوں کو کمزور اور اس کے مختلف طبقات میں انتشار پھیلانے اور شہریوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے دیگر حربوں کے علاوہ جدید ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن کے ذرائع کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. ہمارے دشمن بھی غیر روایتی ہتھ کنڈوں بشمول پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن کے ذریعے اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. بیرونی دشمنوں کے تمام حربوں اور چالوں سے تو ہم آگاہ ہیں، مگر ہمیں اندرونی انتشار پھیلانے والے کچھ عناصر کے ساتھ سختی سے نمٹنا ہوگا. ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کچھ لوگ ملک دشمن عناصر کے ہاتھ میں استعمال ہو رہے ہیں. اس منور یا تدبیر کو عرف عام میں ہائیبریڈ یا 5th جنریشن وار کہا جاتا ہے.
اس کا مقصد پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا اور ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانا ہے۔ ہم انشاءاللہ ان منفی عزائم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ایسی مشکل اور پیچیدہ صورتحال افواج پاکستان اور قوم کی باہمی اعتماد اور اخوت اور محبت کے رشتے کو اور بھی مضبوط کرنے کی متقاضی ہے۔ معزز حاضرین، یہ حقیقت بھی سب پر روز روشن کی طرح عیاں ہونی چاہیے کہ اس ارض پاک پر کسی پرتشدد رویے یا انتہا پسندی کی اب مزید کوئی گنجائش نہیں۔ طاقت کا استعمال صرف اور صرف ریاست کا اختیار ہے۔ افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے علاوہ کسی فرد یا گروہ کو اسلحے کی نمائش اور استعمال کی اجازت نہیں ہوگی۔ کسی شخص کو بھی یا گروہ کو علاقائیت، لسانیت، نظریے اور مذہب کی بنیاد پر ریاست کو بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بحیثیت قوم ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم سب نے مل کر پاکستان کو قائد اعظم کی سوچ کے مطابق اعتدال پسند، پرامن اور ایک جدید اسلامی اور فلاحی ریاست بنانا ہے۔ خواتین و حضرات، جمہوریت میں پاکستان کی مضبوطی اور بقا ہے۔ اسے مزید مستحکم کرنے کے لیے ہم سب کو آئین کی پاسداری اور انصاف، برداشت اور بردباری کے اصولوں پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ تنقید برائے تنقید، نفرت اور عدم برداشت جیسے منفی رویوں کی حوصلہ شکنی کرنی ہوگی۔ پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں اپنی انا اور ذاتی مفاد کو پس پشت ڈالنا ہوگا۔ اس جذبے اور اصرار کی زندہ مثال ہمارے شہداء ہیں۔ ہمیں ان سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنا ہے۔ اور بقول امریکی صدر جان ایف کینیڈی، یہ مت پوچھئے کہ ملک آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے، بتائیے آپ ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات بھی زور دینا چاہتا ہوں کہ 21ویں صدی میں ہمیں ایک دوسرے کے خلاف جو پالیٹکس کی روایتی منفی سوچ کے بجائے عوام کی ترقی اور خوشحالی اور علاقائی تعاون کے فروغ کے لیے جو جیو اکنامک ترجیحات، خطے کے اشتراک اور جدید ٹیکنالوجی کے حصول پر کام کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، پاپولیشن کنٹرول، کلائمیٹ چینج ہماری ترجیحات ہونی چاہیے۔ معزز حاضرین، ہم خطے کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، خاص طور پر افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کے بعد جہاں صورتحال امن اور استحکام کا ایک موقع فراہم کرتی ہے، وہیں یہ مزید خطرات اور مشکلات کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ ہم افغانستان کے برادر عوام کی سلامتی اور ترقی کے لیے خواہش مند ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ سمیت خطے اور دنیا کی بڑی طاقتیں افغانستان میں پائیدار امن کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں گی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ 1979 سے افغانستان کے عوام نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ ہم جنگ کی تباہ کاریوں اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے افغان بھائیوں کی مشکلات اور دکھ درد سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ اس درد کو محسوس بھی کر سکتے ہیں۔ پاکستانی قوم ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ افغان لیڈرشپ تمام معاملات افہام و تفہیم کے ذریعے طے کرتے ہوئے افغان عوام کو امن اور خوشحالی سے ہمکنار کرے۔ ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ افغانستان میں ایک مستحکم اور تمام فریقین کے نمائندہ حکومت قائم ہو، انسانی حقوق بشمول خواتین کے حقوق کا احترام کیا جائے، افغان سرزمین کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ دنیا اس مشکل گھڑی میں افغان قوم کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور نہ کسی انسانی بحران کا شکار ہونے دے گی۔ اس سلسلے میں پاکستان دنیا سے ہر ملک سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ خواتین و حضرات، جہاں تک ہماری مشرقی سرحدوں کا تعلق ہے، اس میں بالخصوص 2019 کے بعد کئی نازک لمحات آئے، مگر پاکستان نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ذمہ دار اور امن پسند ریاست ہونے کا ثبوت دیا۔ تاہم ہماری امن پسندی کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہم کسی بھی جارحیت کا بھرپور مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کے درمیان کشمیر کا مسئلہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم کشمیر کے بارے میں ہندوستان کے 5 اگست 2019 کے تمام یک طرفہ اور غیر قانونی اقدام کو رد کرتے ہیں۔
جو تمام بین الاقوامی اصولوں کے منافی ہیں۔ ہم کشمیری عوام کے جذبہ حریت، شہیدوں کی قربانیوں اور خاص طور پہ سید علی گیلانی کی طویل اور عظیم جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ ہم ہر سطح پہ اپنے کشمیری بھائیوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ معزز حاضرین، آخر میں وطن کی آزادی، سلامتی اور حرمت پر قربان ہونے والے افواج پاکستان کے بہادر افسروں، سردار صاحبانوں، جوانوں، انٹیلیجنس ایجنسیز کے اہلکار، ایف سی، رینجر، پولیس اور لیوی کے شہداء کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ یقیناً ان کی ثابت قدمی اور قربانی کی بدولت ہی ہماری آزادی کو دوام ملا ہے۔ میں شہداء کے لواحقین کے صبر و استقامت کو بھی سلام پیش کرتے ہوئے اس بات کا برملا اظہار کرتا ہوں کہ اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی جس کی مائیں اپنے بیٹوں کو وطن کی حرمت پر قربان ہونے کے لیے پروان چڑھاتی ہیں۔ آئیے آج کا دن اور یہ لمحات شہدائے وطن و غازیوں کے نام کرتے ہوئے اس عہد کی تجدید کریں کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے پاکستان کے مستقبل کو روشن اور پرامن بنائیں گے، اور ہم نے وطن کے تحفظ کی جو قسم کھائی ہے ہر قیمت پہ اس کی پاسداری کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ خواتین و حضرات، اب میں دعوت دوں گی آج کی تقریب کے مہمان خصوصی صدر پاکستان اینڈ دا سپریم کمانڈر آف دا پاکستان آرمڈ فورسز عزت مآب ڈاکٹر عارف علوی کو کہ وہ ہم سب کی جانب سے یادگار شہداء پر پھول چڑھائیں اور اس تقریب سے خطاب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اراکین پارلیمان، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، افواج پاکستان کے سربراہان، شہدائے پاکستان کے عظیم اہل خانہ، پاک فوج کے بہادر غازیوں، مہمانان گرامی اور خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ 6 ستمبر ایک دن نہیں بلکہ ہماری قومی تاریخ میں استعارہ ہے، قومی یکجہتی کا، حوصلے کا اور قربانی کا۔ بلا شبہ یہ ایک تجدید وفا کا دن ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کیسے آج سے 56 برس قبل پوری قوم ایک غیر اعلانیہ جنگ کے خلاف دشمنوں کے ناپاک عزائم کی راہ میں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند کھڑی ہو گئی۔
اس جدوجہد میں نہ صرف ہم نے دشمن کے ناپاک عزائم اور اس کی طاقت کے گھمنڈ کو نیست و نابود کر دیا، بلکہ پوری دنیا کو یہ پیغام بھی دیا کہ ہم بحیثیت قوم نہ صرف اپنی آزادی سے محبت کرتے ہیں بلکہ اس سرزمین کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتے اور نہیں کریں گے۔ ہماری آزادی کی پہلے سانس سے لے کر آئندہ آنے والی نسلوں تک پاکستان کا بچہ بچہ اس آزادی کے لیے جان دینے کو تیار ہے۔ ایک اور سبق جو اس جنگ سے دشمن نے سیکھا، یقیناً سیکھا ہوگا، وہ یہ تھا کہ کسی بھی آزمائش کی گھڑی میں پوری قوم اور پاک افواج کا رشتہ بے مثال اور نہ مٹنے والا ہے۔ جنگ چاہے 17 دن کی ہو یا 70 برس کی، روایتی ہو یا غیر روایتی، ہمارا دشمن وطن کے لیے ہماری قربانیوں کی روایت اور جذبے کو ماند نہیں کر سکتا۔ ہماری بری، بحری اور فضائی افواج کی جانچ بازوں نے ہمیشہ اپنے لہو سے پاکستان کی آزادی اور سلامتی کا تحفظ کیا۔ ان کی قربانیاں اور جانوں کے نذرانوں سے نہ صرف ہماری آنے والی نسلوں کے مستقبل کو محفوظ بنایا بلکہ پوری قوم کا سر رہتی دنیا تک فخر سے بلند کیا۔ انہی ناقابل فراموش قربانیوں کو آج ایک بار پھر نئے عزم سے یاد کرتے ہوئے ہم آج کے دن قوم کی ان عظیم سپوتوں اور ان کے خاندانوں کے جذبہ حب الوطنی کو تہہ دل سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بے شک ہمارے شہداء ہمارا فخر ہیں اور ہمارے سر کا تاج ہیں۔ معزز حاضرین، آزادی کی نعمت ایک عطیہ خداوندی ہے اور پاکستان کی آزادی اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور ہمارے بزرگوں کی ایک لمبی جدوجہد کے بعد ہی ممکن ہوئی ہے۔ آزادی کے اس سفر میں بہت سارے کٹھن مراحل آئے، لاکھوں خاندانوں نے ہجرت کی، ماں اور بہنوں نے خون کے دریا عبور کیے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارا دشمن روز اول سے ہماری آزادی و خود مختاری کے درپے تھا اور ہے۔ آزادی کے حصول کے ساتھ ہی پاکستان کو ہندوستان کی جارحیت کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان پر کبھی روایتی جنگ کی صورت میں جارحیت مسلط کی گئی، تو کبھی دہشت گردی کی صورت میں، کبھی آبی جارحیت کی صورت میں، تو کبھی مختلف معاشی اور سفارتی ہٹ کنڈوں کی صورت میں۔ امن کے لیے پاکستان کی تمام تر کوششوں کے باوجود ہمیں آج بھی اپنے مشرقی ہمسائے کے ساتھ پرامن، بقائے باہمی اور عزت و وقار کے ساتھ رہنے میں مسائل کا سامنا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارا ہمسایہ 1947 سے آج تک ہماری آزادی کے حصول کی تاریخ کو دل سے قبول نہیں کر سکا، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ حقیقتوں کو دل سے تسلیم کرتے ہوئے تمام مسائل کا منصفانہ حل ہم تلاش کریں۔ اس میں پورے خطے اور دونوں ملکوں کی عوام کی سلامتی و ترقی و فلاح و بہبود کا راز مضمر ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس خطے کی ترقی اور نمو کا راز مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل سے جڑا ہوا ہے۔ ہم ہندوستان کے کشمیر پر غاصبانہ قبضے اور 5 اگست 2019 کے بعد
اٹھائے گئے وہ تمام اقدامات جو در حقیقت مسئلے کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف ہیں اور خلاف ورزی کرتی ہیں، ان کو مکمل طور پر رد کرتے ہیں اور بین الاقوامی دوستوں کو، اقوام متحدہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ خلاف ورزی چل نہیں سکتی۔ یہ ہندوستان کو یاد رکھنا ہوگا کہ جذبہ آزادی کو طاقت کے بلبوتے پر اور کالے قوانین کے جبر تلے زیادہ عرصہ تک دبایا نہیں جا سکتا۔ یہ انسانیت کی تاریخ کے خلاف ہے۔ ہم کشمیریوں کے جذبہ حریت اور قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کی حمایت میں اپنی ہر ممکن سفارتی اور اخلاقی جدوجہد جاری رکھیں گے اور ان کی مدد کرتے رہیں گے۔ معزز سامعین، پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے، یہ بار بار ہم کہتے رہے ہیں، یاد دلانا چاہتے ہیں پڑوسیوں کو اور دنیا کو کہ ہم امن کے خواہاں ہیں۔ ہم افغانستان میں بدلتی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں اہم کردار ادا کیا۔ آج بھی پاکستان ان تمام کوششوں کا حصہ ہے جو افغانستان میں ایک پائیدار امن کے لیے کی جا رہی ہیں۔ یہاں میں آپ سب کو کی توجہ پاکستان کی ان عظیم قربانیوں کی طرف بھی دلانا چاہتا ہوں جو ہم نے دہشت گردی کی جنگ میں بحیثیت قوم ادا کی ہیں، اور آپ نے قصے بھی آج سنے کہ کیا کیا قربانیاں ہم نے دیں۔ ہماری بہادر افواج نے دہشت گردی کا قلع کما کرنے کے لیے لاتعداد کامیاب آپریشن کیے۔ ہمارے مغرب میں دوسرے ممالک فیل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کامیاب کر کے دکھایا۔ جنگ زدہ علاقوں کو بحالی کو ممکن بنایا۔ اس طرح ہم نے پاکستان اور افغانستان کی بین الاقوامی سرحد پر باڑ لگا کر نہ صرف اپنی مغربی سرحدوں کو محفوظ کیا بلکہ تمام بے بنیاد الزامات کا بھی مؤثر جواب دیا، اور ان قربانیوں کا ذکر ابھی بھی آپ نے یہاں پر سنا۔ ہم دعا گو ہیں کہ افغانستان کے عوام امن اور سلامتی کے ایک نئے باب کا آغاز کریں۔ یہ دنیا میں اس بات کی گونج ہم چاہتے ہیں، کیونکہ افغانستان امن کا امن در حقیقت پاکستان میں امن کا مظہر ہے۔ مجھے امید ہے کہ دنیا اس خطے میں امن کے لیے کی گئی ہماری تمام کاوشوں کو کسی تعصب کے بغیر، میں پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کسی تعصب کے بغیر، کیونکہ بہت پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف ہوتا رہتا ہے، کسی تعصب کے بغیر حقیقت کی نظر سے دیکھے گی اور سراہے گی، تاریخ ضرور سراہے گی۔ معزز سامعین، زندہ قومیں وقت کے بدلتے تقاضوں کے ساتھ اپنے مقاصد، صلاحیتوں اور استعداد کو نکھارتی رہتی ہے۔ ہماری بہادر افواج ہمیشہ اسی جذبے کے تحت زمانے کے بدلتے معیار کے مطابق اپنے آپ کو تیار رکھتی ہیں۔ ہم سب کے لیے یہ بات باعث اطمینان بھی ہے اور باعث عز و افتخار بھی کہ پاکستان کی دفاعی صنعت میں نہ صرف اضافہ ہوا ہے بلکہ خود انحصاری کی طرف بھی بہت واضح پیش رفت ہوئی ہے۔ الحمدللہ آج نہ صرف ایک ذمہ دار نیوکلیئر ریاست ہیں ہم، بلکہ اپنی تمام تر دفاعی ضروریات کو مؤثر انداز میں پورا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ الحمدللہ JF-17 ہو، الخالد ٹینک ہو اور نیوی کی شپ بلڈنگ صلاحیت ہو، یہ ساری چیزیں اس بات کا منہ بوتا ثبوت ہیں۔ پاکستانی قوم اور ہماری بہادر مسلح افواج بدلتے وقت کے فن ضرب و حرب سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ ان سے پیدا ہونے والے خطرات سے نمٹنے کے لیے پرعزم بھی ہیں۔ ہمیں صرف اپنی قوم پر یقین، ریاست پر اعتماد اور صفوں میں اتحاد
اور یکجہتی کو برقرار رکھنا ہوگا۔ ہمیں بحیثیت قوم تحمل، برداشت اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز کو حقائق سے تول کر رد کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ فاسقوں کے حوالے سے جو وہ فیک نیوز لاتے ہیں ان سے بھی خبردار رہو۔ ایک بے مثال قومی یکجہتی ہی ہمارے پرامن اور شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر شہداء اور غازیوں کی عظیم قربانیاں اور ان کے خاندانوں کی استقامت کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہوں اور بناتا رہا ہوں کہ شہداء کے خاندانوں سے رابطے میں رہوں۔ آج صبح ہی میں نے باجوڑ میں شہید ہونے والے سپاہی جمال کے والد اور سپاہی ایاز کے بھائی سے بات کی۔ اس کے علاوہ ضلع کرم میں پچھلے دنوں شہید ہونے والے کیپٹن باسط علی شہید اور سپاہی حضرت بلال، پسنی میں شہید ہونے والے کیپٹن عفان مسعود اور گچک بلوچستان میں شہید ہونے والے کیپٹن کاشف شہید کے اہل خانہ سے بھی بات کی اور انہیں قوم کی خاطر اپنے پیاروں کی عظیم قربانی پر خراج تحسین پیش کیا، ان کا شکریہ ادا کیا۔ اور مجھے فخر سے یہ بیان کرتا ہوں میں کہ ہر خاندان نے اس بات کا اظہار کیا کہ اور بچے بھی اس راستے میں شہید ہونے کے لیے تیار ہیں، اپنی قوم کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایسی قوم کو کوئی ہرا نہیں سکتا، کوئی پیچھے پھینک نہیں سکتا۔ یہ بھروسہ شہادت پر، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تا قیامت یہ سب زندہ رہیں گے، تو ہم ان کے مشکور ہیں اور ان کی جو قربانی ہے اس کا پوری قوم اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ ہم ان کی وجہ سے، ان کی شہادت کی بدولت، ان شہداء کی بدولت ہم آج خود کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ ہمارے ملک کا امن ان کی قربانیوں سے ہی وابستہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے بہادر جوان ان شہداء کی طرح جذبہ ستمبر کو اپنے دلوں میں زندہ رکھتے ہوئے پاکستان کی سلامتی اور تحفظ کو اور قوم کی خوشحال مستقبل کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ افواج پاکستان زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد۔